جب بھی آپ سید الشہداء کا دیگر ائمہ کا فرش بچھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ پرسے کے لیے آتی ہے. تو آج سیدہ کا فرش تو یقیناً نبی سے لے کر مہدی تک سب آپ کے منتظر ہیں. اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبین حقوقہم ومنکرین فضائلہم. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلی اللہ محمد سامعین اکرام قدر، آپ کی سماعت نہ میرے لیے جدید نہ میرا انداز آپ کے لیے نیا. کافی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری ہوئی، بس مؤدبانہ گزارش ہے، وقت بہت گزر گیا اور مختصر وقت میں میٹر آپ کے حوالے کرنا ہے. جن کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہے ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں، فاصلوں کو ختم کریں، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں، بی بی کی مجلس سے آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزان محترم، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ادھر ادھر کی باتوں سے، یہ بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، مجلس فاطمہ کی توجہ فرمائیے گا. فاطمہ کی مجلس ہے تو یہاں پر دو چیزیں ضرور بیان ہونی چاہیے. ایک فدق بیان ہونا چاہیے، فدق بیان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آخر یہ فدق تھا کیا جسے لینے کے لیے بی بی گئی تھی. اہل سنت کے جلیل القدر عالم ابھی تک حیات ہیں، مکی امام کے نام سے جنہیں کہا جاتا ہے، جو مسجد الحرام میں بیٹھ کر عربی میں توجہ فرمائیے گا اردو میں دونوں میں تقریر کرتے ہیں. ان سے ایک مرید نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ بی بی گئی تھی اور بی بی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، توجہ فرمائیے گا، تو یہ کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا گئی تو تھی لیکن حق بنتا نہیں تھا، اس لیے دیا نہیں گیا. تو اس منبر کے توسل سے تصدق سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، وہ بی بی گئی تھی جو مباہلہ میں رسول کی صداقت کی گواہ تھی. یعنی عام بی بی نہیں گئی تھی، وہ بی بی گئی تھی جو عائشہ صدیقہ کے ہوتے ہوئے صدیقہ تھی. یہ سارے صدیق تھے لیکن جن صدیق کو حبیب نے لیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ امام مکی آگے کہتے ہیں کہ فاطمہ کی ناراضگی سے خدا ناراض نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، غور فکر کا مقام کہ فاطمہ کی نہیں تھوڑی کہا نبی نے کہا جو فاطمہ کو ناراض کرے، کہ یہ تھوڑی کہا کہ فاطمہ ناراض ہو جائے. کسی سے فاطمہ ناراض ہو گئی تو ہو گئی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ناراض کرے، توجہ فرمائیے گا، آپ کی سماعتوں کا امتحان، اگر جان بوجھ کر کوئی ناراض کرے تو پھر فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے. لیکن خود ناراض ہو جائیں
تو کوئی اثر نہیں پڑتا. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، شاید مولانا بھول گئے کہ حبیب نے فاطمہ کے لئے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کوئی عام عورت، عام لڑکی، عام ماں، عام بیٹی، عام بہن نہیں ہے. فاطمہ محمد کا حصہ ہے، اور فاطمہ محمد کا حصہ، یعنی فاطمہ کی ناراضگی بغیر وجہ کے نہیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو حیرانگی ہو، مجلس فاطمہ کی، پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ آیت مولانا نے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت. اس موت کا تعلق فاطمہ سے کیا؟ مجھے منبر کی عظمت کی قسم، جتنا موت کا تعلق فاطمہ سے ہے اتنا کسی سے نہیں. اگر تمہارے دل میں محبت فاطمہ ہے تو تم مر کے بھی زندہ ہو، اگر تمہارے دل میں بغض فاطمہ ہے تو جی کے بھی مرد ہو. یار عزیزان محترم، موت اور حیات کی حقیقت کا نام محبت فاطمہ ہے. کئی ایسے افراد ہیں جو مدینہ میں زندہ تھے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، موضوع پہ گفتگو، ذات سیدہ کے طواف کرے گا موضوع، آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہوگی. لوگ زندہ تھے، فاطمہ نے ان کو یاد نہیں کیا، فاطمہ نے حمزہ کو یاد کیا، فاطمہ نے جعفر طیار کو یاد کیا. یعنی فاطمہ نے بتا دیا کہ اگر حمزہ ہوتے تو آج یہ نہیں ہوتا. اچھا، بہت آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے کہ بھی فاطمہ تھی تو صحابہ فاطمہ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، صحابہ سیدہ کے ساتھ تھے. کون؟ سلمان، سلمان جس کے لیے حبیب نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان فاطمہ کے ساتھ تھے. اچھا، فقط سلمان تھے؟ نہیں، وہ ابو ذر جس کے لیے حبیب نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان سچا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھے، وہ فاطمہ کے ساتھ تھے. اچھا، فقط دو تھے؟ نہیں، جناب مقداد فاطمہ کے ساتھ تھے. حضرت عمار، جب حضرت عمار کے سامنے فاطمہ کے حق فتق کو لوٹا گیا، یہ صحابی ہے نا بھائی، ہم تو صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں. آئے آپ ہمارے ساتھ صحابہ کی شان سنیں اور توجہ کریں. آپ کہتے ہیں صحابہ کے دشمن پہ لعنت، آئے مل کر عمار کے قاتل پہ لعنت کریں. عمار سے بڑا صحابی دکھاؤ، دکھاؤ عمار سے بڑا صحابی. عمار کا باپ بھی شہید، والدہ بھی شہید، خود بھی شہید. جب عمار کو 90 برس سے زیادہ عمر تھی عمار کی، جنگ جمل میں لوگوں نے عمار کو جنگ صفین میں دھکے دیے، کہ تم مجھے دھکے دیتے ہو. جبرا کا عمار نے کہ اگر حبیب تمہیں دیکھ لیں تو نبی کی دل پر کیا گزرے گی. حضرت عمار جب فتق کو لوٹا جا رہا تھا، فتق کے بارے میں غلط فیصلہ کیا جا رہا تھا، تو حضرت عمار قرآن مجید کا نسخہ لے کے آئے. جس بھی آیت لکھی تھی لکڑی پہ لکھی تھی قرآن کی آیت تھی. عمار نے کہا مجھے اس قرآن کے حروف کی، لفظوں کی قسم، یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے نہ اس سے اللہ راضی ہے نہ رسول راضی. جناب عمار، اچھا اب سوال ہوتا ہے بھائی اہل بیت میں اسلام کس چیز کا نام لیتے ہیں مسلمان؟ یا صحابہ کا، یا امہات لڑکیوں نے مومنین کا. جناب ام سلمہ جو رسول کی زوجہ تھی، وہ جناب سیدہ کے ساتھ. ایک ایسا کردار مشکل موضوع پہ بولیں گے تبھی پڑھے جائیں گے، ورنہ خندق خیبر بڑی پڑی ہے. سلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. توجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ.
آپ کی توجہ، اللہم صلی آپ کی توجہ چاہیے. جب جناب سیدہ فدق کے لیے گئی، میں نے آپ سے گزارش کی فدق کا بیان ہونا بی بی کی مجلس میں بہت ضروری ہے. جب بی بی فدق کو لے گئی دربار، کہتے ہیں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ فرمائیے گا، بی بی کے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن نے اس مسئلے کو پہلے حل کر دیا تھا. اسی بی بی کو نبی کی زندگی میں باہر نکال دیا تھا تاکہ بتا دیں کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے نکلے، اپنی ذات کے لیے نکلے تو اس کا نکلنا جرم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت رسول کے حکم کے مطابق نکلے اس کا نکلنا عبادت ہوتا ہے. جیسے سیدہ فاطمہ کا مباہلہ میں جانا عبادت تھا، ایسے فدق کے لیے جانا بھی عبادت. جیسے مباہلہ میں حق نبی کے لیے گئی تھی، ایسے فاطمہ فدق میں حق علی کے لیے گئی. مباہلہ میں حق نبی کے لیے، فدق میں حق علی کے لیے. جب بی بی گئی اکیلی نہیں تھی. دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں جب آپ عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کیے جاتے ہیں. ایک زبانی، ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ اس چیز کو وجود لے کے جاتے ہیں. مثلا کسی کے کپڑوں پہ لہو لگا ہوا ہے، آپ وہ کپڑے لے کے جاتے ہیں، لکھ کے نہیں لے جاتے. ڈکیتی میں آپ کی گاڑی توڑ دی گئی، آپ کی گاڑی پیش ہوتی. سیدہ نے دونوں دلیل پیش کی. جو تحریر تھی وہ ڈاکومنٹس تھے، جو تحریر تھی وہ ڈاکومنٹس کی حیثیت رکھتے تھے. اچھا، جیتا جاگتا ثبوت کیا تھا؟ شاید آپ نے اسی روایت کو نہ سنا ہو اس انداز سے. جیتا جاگتا ثبوت جو بی بی نے پیش کیا وہ بی بی ام ایمن تھی، حضرت عبداللہ کی کنیز. یہ واحد خاتون ہے اس زمین پر، ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں، جس نے پنج تن پاک کو پالا. نبی سے لے کر سید الشہداء تھا، جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جب بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا میں میراث مانگنے آئی. میراث میراث میراث. جب بی بی نے 5 مرتبہ لفظ میراث کہا، اس نے کہا نبی کی حدیث آپ کو نہیں پتا؟ کہ کون سی حدیث؟ بیان کرو. کہا کہ نبی کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک سے دعا لینے کے لیے. کہا نہ ہم میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. بی بی چپ رہی. ام ایمن نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ کہتا ہوں نبی میراث نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے. بی بی نے کہا مجھے دیکھو، میں ام ایمن نبی کو حضرت عبداللہ سے میراث کے طور پر ملی تھی اور نبی نے قبول کیا تھا. اگر میراث نبی نہیں لیتے تو مجھے بھی آزاد کر دیتے. تو اس نے کیا کہا پتا؟ ام ایمن تمہاری عربی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تم جو زبان بول رہی ہو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام ایمن بھی فتول کی کنیز تھی، اشارے سے سمجھایا. فرمایا میں میراث ہوں محمد کے لیے جیسے فدق میراث فتول کے لیے. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ دلیل سمجھ میں نہیں ہے ہمیں. پھر سیدہ نے فرمایا توجہ، جب کہا نبی نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو نبی کی بیٹی نے منبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کیا تم جناب سلیمان نبی کو نبی نہیں سمجھتے؟ کیا سمجھتا ہوں؟ کیا سمجھتے تو قرآن پڑھ لو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو وارث بنایا داؤد کا. فرمایا وہ تو تھا اس لیے مل گئی. فرمایا فقط اگر نہ ہو تو بھی دعا کرتے ہیں. جناب زکریا نے دعا کی خدا مجھے بیٹا دے یحییٰ جو میرا وارث بنے. پھر جناب سیدہ نے مختلف آیات پڑھی.
انہوں نے کہا ہم آپ کی آیات کو نہیں مانتے. غور کیجئے گا, آپ کی سماعتیں بیدار رہیں تو یہاں سے کوئی خیرات فاطمہ لے کے جائیں گے. اس نے حدیث پڑھی, بی بی آیت پڑھتی جاتی تھی, یہ اپنی طرف سے حدیث پڑھتا جاتا تھا. بی بی نے کہا دیکھو یہی تو اسلام رہ گیا. جب میرے بابا حدیث لکھنا چاہتے تھے تو تم نے کہا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو مقابلے کے لیے حدیث. یار بی بی نے کہا قرآن بھی ہمارے شان میں, حدیث بھی ہمارے شان میں. بی بی نے خطبہ فدق میں باخدا صرف فدق کو بیان نہیں کیا, توجہ, اسلام کی تاریخ کو بیان کیا. بی بی نے کہا خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. جو میں نے آیت پڑھی اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. خدا سے ڈرو, تمہیں موت آنی ہے. کیا مطلب؟ صرف بی بی نے موت کا بتایا نہیں. بی بی نے کہا تم حکم جاری کر رہے ہو نا, مرنے کے بعد حکم ہمارا چلے گا, تمہیں موت آنی. پھر بی بی نے خدا کی صفت کو بیان کیا. پھر بی بی نے جملہ کا, عظیم جملہ کا. بی بی نے فرمایا میں اشہد انی فاطمہ بنت محمد. توجہ, یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا آج کل لوگ, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لوگوں کو کیا پتا؟ جی بالکل لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا, کیونکہ سارے لوگ جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ بدر میں کیا ہوا تھا, انہیں کیا پتا تھا احد میں کیا ہوا تھا. وہ لوگ جو سن 10 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے انہیں کیا پتا؟ بی بی نے کہا دیکھو مجھے دیکھو, یہ جس کا کلمہ پڑھنے کے لیے تم آئے ہو, دور دور سے جس کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہو, میں عام عورت نہیں ہوں, میں فاطمہ ہوں, محمد کی بیٹی ہوں. بی بی نے فرمایا مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, میں جو گواہی دوں گی میری گواہی کو ہلکا نہ لینا. میں مباہلہ کی گواہ ہوں. اگر میری گواہی پر تم اعتراض کرو گے تو یہ میری گواہی پر نہیں ہوگا اعتراض, یہ نبی کی حکومت پر, ان کی رسالت پر شک ہو. اور بی بی نے آیات پڑھنا شروع کی. میراث کی آیتیں پڑھی بی بی نے. پھر جب میراث کی آیتیں پڑھی تو بی بی نے ایک جملہ کہا, توجہ. بی بی نے فرمایا یہ کون سا انصاف ہے کہ تجھے تو تیرے باپ سے میراث ملے اور مجھے میرے باپ کی میراث سے تو محروم کرتا. بی بی نے آیات پڑھی, احادیث پڑھی, روایات پڑھی, واقعات بتائے. بی بی نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا, کیا تم لوگ نہیں تھے؟ توجہ, خطبہ فدق عظیم جملہ. بی بی نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں تھے کہ جب میرے بابا نے غدیر میں علی کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جب غدیر میں مولا بنا لیا گیا تو تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں؟ یار اللہم صلی اللہ علیہ. توجہ. بی بی نے کہا کیا فضیلت ہے, یہ وہ سوال ہے جو ظہور امام زمانہ تک گونجے گا. بی بی نے کہا وہ کون سی صفت ہے جو میرے چچا کے بیٹے علی میں نہیں پائی گئی, جس کی وجہ سے تم نے علی کو حق سے محروم کر دیا. اور بی بی نے کہا کون سی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور میں ہے علی میں نہیں ہے؟ فرمایا بتاؤ کون تھا جب جنگ احد میں سارے چلے گئے تھے, کون تھا جو میرے بابا کے ساتھ کھڑا تھا؟ بی بی نے کہا کون تھا جو خیبر کے مال پر حکومت کرنے والوں, بتاؤ کون تھا جس نے مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ بی بی نے کہا کہاں تم گواہی کیوں نہیں دیتے جب عمر ابن عبدود خندق کو کود کیا گیا تھا اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا,
کس کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ کل ایمان ہے؟ کیا تمہارے لیے فرمایا تھا یا علی کے لیے فرمایا؟ بی بی نے خطبے دیے. بی بی جب چلنے لگی واپس، میں مساجد کی طرف نہیں جا رہا، بی بی کے ساتھ جو کچھ بھی دربار میں ہوا وہ کتابوں کی زینت ہے. وہ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا سوال ہے جسے ہر شخص کرتا ہے. اب یہاں سے دوسرا سوال شروع ہوتا ہے جو ضروری. بچوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جب بی بی نے خطبہ دیا تو کیا اثر ہوا؟ اثر ہوا تھا. کیوں نہیں ہوگا اثر؟ جس کی بیٹی کا خطبہ شام کو پلٹ دے، اس کی ماں کے خطبے کا کیوں نہیں اثر ہوگا؟ کیوں نہیں اثر ہوگا؟ بی بی نے جب خطبہ دیا دربار ہل گیا. اس اثر کی وجہ سے بغاوت اٹھنے لگی. اس اثر کو دبانے کے لیے بی بی کے دروازے میں حملہ کیا. اس اثر کو دبانے کے لیے. اور بی بی نے سیدان طاہران خطبہ فدق میں وہ سوال چھوڑ دیا کہ میراث کیا ہے. اب میرا ایک آپ سے گزارش ہے، بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو سلامت رکھے. لازم ہے آپ پر کہ اپنی بیٹی کو بہن کو میراث دیا کر. جب تم کسی مومنہ کو میراث سے محروم کرتے ہو تو سیدہ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. ہمارا کچھ دوست کہتے ہیں میری بہن سے میں نے معاف کروا دیا. بھائی یہ کیسی مردانگی ہے؟ تو مرد ہو کر عورت سے معاف کروا رہا؟ جرت کر اپنی میراث بھی بہن کو دے دے. تو مرد ہے بھائی، تو دوبارہ کما لے گا. قسم سے میں آپ کے یہاں پہ وقت زیادہ نہیں لوں گا، ایک جملہ کہہ دوں. یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ سیدہ کی میراث کو بیان کرتے رہیں اور اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی خصوصاً سادات سے گزارش ہے بیٹھی ہوئی سید زادی کو میراث سے محروم کر دیں. میراث ضروری ہے، حق. بلکہ ایک جملہ ہے عشق کا. آپ اس جملے کو کس حد تک قبول کرتے ہیں آپ کے عشق کی بات. آیت الامینی نے کتاب غدیر میں لکھا کہ جب بیٹی کو میراث دیا کرو، توجہ، اعلانیہ دیا کرو، کہا کرو کہ میں بیٹی کو میراث دے رہا ہوں، حالانکہ نبی کی بیٹی کو میراث سے محروم رکھا گیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میراث بیٹی کا میراث میں کیا ہے. اچھا، ایک تو ہو گیا خطبہ فدق. دوسری چیز بیوی کی زندگی کے بارے میں جسے مسلمان بحث کرتے ہیں وہ کیا کہ بیوی کی زندگی صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ بار بار آپ نے سنا ہوگا مسلمان بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، فاطمہ ہر شخص کے لیے نمونہ عمل ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت روئے زمین پر جو شخصیت سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، جس کی وجہ سے زمین باقی، جس کی وجہ سے آسمان باقی، جس کی وجہ سے آپ کا میرا وجود باقی، جس کی وجہ سے فرش ازا باقی، جس کی وجہ سے ہماری سانسیں باقی، وہ وقت کے امام فرماتے ہیں کہ میری لی، وقت کے امام فرماتے ہیں لی فی بنت محمد اسوۃ حسنہ. وقت کے امام فرماتے ہیں میری دادی کی سیرت میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی جو وقت کے امام کے لیے نمونہ عمل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کوئی عام عورت تھوڑی ہے لوگ بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ. یہ وقت کی ضرورت تھی. جب امام رضا کے دربار میں مناظرہ ہوا تھا مریم افضل ہے یا فاطمہ، وقت کی ضرورت تھی. کہاں مریم کہاں فاطمہ. ابھی آئے گی نا 25 دسمبر، بہت شان ہے جناب مریم کی، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عیسیٰ کا میں احترام کرتا ہوں. کیوں؟ جو امام زمانہ کے پیچھے نماز کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اور مریم کی بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت بی بی کی. سلام و بی بی پر قرآن میں ذکر آیا بی بی کا. بی بی طاہرہ تھی، محدثہ تھی، سب کچھ تھی. لیکن جب فرشتے آتے تھے مریم سے اجازت نہیں لیتے تھے،
بلکہ مریم پورا دن زمین پر فخر کرتی تھی کہ آج فرشتے آئے تھے، آج یہ کہہ کے گئے ہیں، آج یہ کہہ کے گئے۔ یہ مریم ہے، یہ فاطمہ نہیں ہے۔ فاطمہ تو اتنی عظیم ہے، اگر علی کے ساتھ ہو، نبی کے ساتھ ہو، حسنین کے ساتھ ہو، پھر بھی جبرائیل بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے، اجازت لے کے آتا ہے۔ لیکن جب جبرائیل چلا جاتا ہے، فاطمہ فخر نہیں کرتی، جبرائیل کبھی میکائیل کے سامنے فخر کرتا ہے، کبھی اسرائیل کے سامنے۔ یہ فاطمہ حسن محترم سیدہ 18 برس کی زندگی بس جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر کہتی ہیں کہ فاطمہ چھوٹی تھی عمر میں، ظاہری زندگی میں، توجہ میں بڑی تھی۔ جناب ام سلمہ زوجہ نبی کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی، کتاب جلال العیون شیخ مجلسی علیہ رحمہ، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے، دونوں نے اس حدیث کو لکھا۔ فرمایا ام سلمہ کہتی ہے میں عمر میں بڑی تھی، فاطمہ چھوٹی تھی، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ام سلمہ کی جان ہے، میں نے فاطمہ کو کبھی سکھایا نہیں، میں فاطمہ سے سیکھتی تھی کہ نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے۔ یہ فاطمہ جو نبی کی ازواج کو سکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، سیدہ عظیم الشان بی بی کی ایک ایک چیز کو آپ نے سنا ہوگا۔ بی بی کا علم کبھی سنا ہے آپ نے؟ علم سیدہ میری خواہش ہے، تمنا ہے، بہت مشکل چیز ہے لیکن آسان کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کا علم کیا ہے؟ سیدہ کا علم کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جو حسنین کو زمین پر لوہے محفوظ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یاد اتنا علم سیدہ کا، علی امیر المومنین کیا مولا کا لقب؟ باب مدینۃ العلم، کیا سعادت علی دعوے سلونی؟ ڈر کیوں رہے؟ آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے آپ کا سر ہمیشہ بلند کیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، باہر شہید فاؤنڈیشن کے احباب بھی موجود ہیں، کسی کا مر بھی جائے وہ کہتا ہے ضائع ہو گیا، اب ایک بندہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ واقعاً شہید فاؤنڈیشن کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہر جگہ پر آتے ہیں، شہداء کی مدد کرتے ہیں۔ اب یقین جانے آپ کتنے عظیم ہیں، بندہ آپ کا جاتا ہے آپ پریشان نہیں ہوتے، دوسرا پریشان ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب تک زندہ تھا تو ایک مجلس ہوتی تھی، اب سوئم بھی ہوگا، اب برسی بھی ہوگی، اب چیلم بھی ہوگا، اور یہ چلا تو گیا لیکن اس کا ذکر حسین کے ذکر کے صدقے میں قیامت تک باقی ہے۔ یہ آپ کی موت۔ اچھا لوگ جاتے ہیں زندانوں میں، کسی بھی جرم میں گرفتار ہو، والدین رشتہ دار ملنے تو جاتے ہیں نا، سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ کہتے میرا بچے نے غلطی کی تھی۔ کیا کیا؟ کسی منشیات میں، اللہ نہ کرے کسی اور جرم میں آیا ہے۔ حسین نے آپ کو کتنی عزت دی، اگر عزاداری کے جرم میں آپ چلے بھی جائیں، جیسے ابھی عزاداران عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر عزاداری کے جرم میں گئے ہوئے، ان کے ورثاء جب جاتے ہیں نا، ان کا سر جھکا ہوا نہیں ہوتا، ان کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ حسین کی مدد کرنے کے جرم میں جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ مردہ۔ یاد پانی کا اذان محترم میری طرف توجہ، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ علی کا علم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کا ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ جناب علی کا علم بیان کرتے تھے بار بار۔ مسلمان نے کہا کیا شیعہ ہو گئے؟ آپ بار بار علی علی کرتے ہیں، کہ اگر علی علی کرنا شیعہ ہے تو پھر محمد سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں تھا جو ہر گلی میں علی علی کرتے،
جو منبر پر بھی علی علی کرتے، کہا کہ علی کا میں علم کا ذکر کرتا ہوں، میں علی کی کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتا، مجھے علی کی تلوار سے، علی کی سخاوت سے کوئی تعلق نہیں، میں طالب علم ہوں، مجھے علی کے علم پر ناز ہے۔ کہا کیسے؟ کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ کوئی کسی کا محتاج، کوئی کسی کا محتاج، لیکن جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب علم میں جس کے محتاج ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول یا رسول یا اللہم صلی علی محمد۔ عزیز محترم توجہ، علم علی کا بیان کرنے کی ضرورت بچے بچے کے ذہن میں۔ علامہ امینی کہتے ہیں علی نے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہمیشہ اس چیز کی حقیقت کو بتایا۔ کہا کہ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ کہا کہ جب سیدہ کی شادی ہوئی، بی بی کا میں علم پڑھ رہا ہوں، شادی نہیں پڑھ رہا، میں بی بی کا علم پڑھ رہا ہوں۔ کہا جب سیدہ کی شادی ہوئی، مولا تشریف لے گئے، مولا نے کہا سیدہ فلاں شخص نے مجھے کہا تھا میری بیٹی سے شادی کر دو، میں جہیز میں 100 سونے کوہان والے اونٹ دوں گا، سنری کوہان والے، یعنی آج کی کرولا۔ کسی نے یہ کہا تھا، کسی نے یہ کہا تھا، لیکن سیدہ مجھے جہیز کی ضرورت نہیں تھی، توجہ، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اللہ کے حکم کی خاطر، نبی کے حکم کی خاطر، آپ کی عصمت کی خاطر، آپ کی عفت کی خاطر آپ سے شادی کی۔ سیدہ میں آپ سے راضی ہوں، سیدہ مجھے جہیز کی ضرورت نہیں تھی۔ بی بی کا علم سنے، جیسے امیر المومنین نے یہ کہا، بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اے علی میں آپ کی 7 زواج پر خدا کی حمد بجا لاتی ہوں کہ خدا نے مجھے آپ جیسا ہمسر دیا۔ توجہ فرمائے گا، لیکن یا علی ارفع راسک، اے علی اپنے سر مبارک کو بلند تو کریں۔ مولا نے سیدہ کے کہنے پر اپنے سر کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ آسمان سے اونٹوں کی قطاریں زمین کی طرف آ رہی ہیں، اونٹوں کی قطاریں زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ علی جس نے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا یہ کیا ہے، سیدہ سے پوچھا یا فاطمہ ما ھذا، سیدہ یہ آسمان سے کیا اتر رہا ہے؟ بی بی نے کہا یا علی آپ زمین والوں کے جہیز کی زمین پہ بات کر رہے تھے، یا علی میں آسمان کی ہوں، میرا جہیز آسمان سے اتر۔ یا اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ علی کے علم میں نہیں تھا، ہرگز اس کا نہیں، علی کو علم تھا، لیکن جہیز عورت لاتی ہے نا، تو حق اس کا بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیا لائی۔ اچھا جہیز بی بی کا کیا، جو بھی ہے عرض سے، وہ خالق جانے یا فاطمہ جانے۔ بی بی کا حق مہر 5 دریا، شیخ صدوق نے لکھا اپنی کتاب خصال میں۔ شیخ صدوق سے بڑا عالم نہیں گزرا، کہا کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جناب جبرائیل کو خالق نے حکم دیا 5 دریا کھود، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے مہران جسے آج دریائے سندھ کہا جائے، اور دریائے ہند، کہ ان 5 دریاؤں کو توجہ خالق نے حکم دیا کہ تم حق مہر ہو فاطمہ کا، حق مہر و فاطمہ کا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اس جملے کی قدر کرے گا۔ عزیزان محترم حق مہر مرد دیتا ہے، عورت نہیں دیتی، دیتا مرد ہے، لیکن ملکیت عورت کی ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی دریا ہیں وہ سیدہ کی ملکیت ہیں، جو ان کا پانی پیے سیدہ کے دشمنوں سے محبت کرے اس کا پانی پینا حرام، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ جو سیدہ سے دشمنی کرے، اچھا اب آگے یہاں تک شادی میں 2 چیزیں دی جاتی ہیں نا، ایک جہیز، ایک حق مہر۔ جہیز کون لاتا ہے؟ کیا لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ لڑکی۔ اچھا اور حق مہر مرد، مرد دیتا ہے نا۔ حق مہر کون دیتا ہے؟ ساتھ رہے گا، مشکل بات ہے۔ حق مہر دیتا کون ہے؟ جہیز کون لاتی ہے؟
اچھا ملکیت دونوں کس کی؟ عورت کی. جہیز لائی خود ہے, ملکیت بھی اس کی. حق مہر دیا مرد نے, ملکیت اس کی. یہ کیسا مرد ہے جو پوچھ رہا ہے جہیز میں کیا دو گے؟ یہ کم سے کم علی والے کی شان نہیں. تم مرد ہو بھائی, تم بتاؤ سینہ تان کے کہ میں حق مہر میں یہ دوں. تمہیں جہیز کی کیا ضرورت ہے؟ اندھے ہو, لولے ہو, لنگڑے ہو, عورت کی کمائی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ اس کی چیز ہے, اس کے ماں باپ جو اس کو دے. تم جرت کرو. حق مہر معاف کروا دیا, حق مہر معاف ہو گیا, جہیز معاف نہیں ہوا. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. یعنی کیسی مردان کی ہے؟ کہتے ہم تو مرد ہیں. اچھا ایسے مرد علی کو پسند نہیں, ایسے مرد بطول کو پسند نہیں. اچھا مردوں کے ساتھ ہو گیا, اب خواتین کی جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ان کے لیے جملہ. بی بی نے فرمایا سب سے خوش قسمت عورت وہ ہے جس کے والدین حق مہر کو بڑھائیں نہیں. حق مہر کو بھی آسان کرو, جہیز کو بھی آسان کرو. اگر کسی ایک, ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں, اس جملے کی ویڈیو بن رہی ہے, میں ذمہ دار, در امیر المومنین پر خیرات علم مانگی ہے. ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں, اگر تم نے کسی شادی کو مشکل بنایا, علی کا کوئی بھی چاہنے والا یا چاہنے والی یا کوئی بھی سید یا سیدانی تمہاری وجہ سے مشکل کا شکار ہو, تو روز قیامت علی تم سے ضرور پوچھیں کہ تم نے مشکل بنا دیا تھا جسے ہم نے آسان بنایا. کیا علی نہیں دے سکتے تھے زیادہ؟ یہ آپ کے لیے میرے لیے درس ہے, جس کا حق مہر 5 دریا تھے, لیکن لکھوائے گئے نہیں. نبی نے تو نہیں لکھوائے, تاکہ آپ کو ہمیں درس دیں کہ تم سادگی کرو گے, تم کسی اور کی نظر میں کم ہو جاؤ گے, لیکن نبی کی نظر میں بلند ہو. اب تمہارا ضمیر ہے, تمہیں نبی کی نظر میں بلند ہونا ہے یا کسی اور کی نظر میں. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. ہمیں حکم دیا گیا اہل بیت کی طرف سے, اپنے بچوں کے نام علی و فاطمہ سے رکھو. کہاں لکھا ہے کہ جنتری سے نکال کے رکھو؟ حکم ہے نا, ہمارے نام پہ نام رکھو بس, سب اچھے. کہ حسن نام اچھا نہیں ہے کیا؟ حسین نام اچھا نہیں ہے کیا؟ بطول نام اچھا نہیں ہے کیا؟ عذرا نام اچھا نہیں ہے کیا؟ زینب نام اچھا نہیں ہے کیا؟ ان کے جتنے بھی نام ہیں توجہ رکھیے گا, ان کے تو ان کے نام, ان کے غلام جوڑ کا نام بھی بلندی پہ پہنچا دے. ان کے نام رکھو, لیکن کہا کہ جب فاطمہ نام رکھو نا, اسے کبھی تماچا نہیں مارنا, اس کے حق میں کبھی خیانت نہیں کرنا. امام صادق کا صحابی کہتا ہے میں 3 دن تک مولا کے پاس نہیں گیا. جب چوتھے دن گیا نا, مولا نے دور سے بلایا, کیسے بلا کے لاؤ, کہ مجھے بولا کے لایا گیا. مولا نے کہا 3 دن تک کہاں تھے؟ کہا کہ میں نے کہا مولا خدا نے بیٹی تھی. عزاداروں میں اس جملے کو آپ کے حوالے روتے ہوئے کر رہا ہوں, خدا رہا بی بی کے صدقے میں کبھی بیٹی کی ہونے پہ رنجیدہ نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ جو بیٹی ہے وہ کبھی فاطمہ بنی ہے, کبھی زینب بنی. نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی کے ہونے پر رنجیدہ ہوا, میں اس سے رنجیدہ ہو جاؤں گا. مولا نے کہا تم پریشان ہو؟ کہا کہ نہیں مولا پریشان نہیں ہوں. کہا پھر کیا مقصد ہے؟ کہا کہ مولا پریشان نہیں ہوں. مولا نے کہا پریشان بھی نہیں ہونا, بیٹی ہوئی ہے, اسے خدا رزق دے گا, وہ زمین پہ چلے گی. مولا نے کہا اس کا نام کیا رکھا؟ یہ کہتا میں مر جاتا, میں نام نہیں بتاتا. کہ میں نے فوراً بتا دیا, مولا میں نے فاطمہ رکھا ہے. کہ جیسے ہی میں نے فاطمہ کا نام لیا نا, امام صادق کے آنسو بہنے لگے. مولا نے کہا اب تم نے نام رکھ لیا ہے نا,
ہماری دادی کا اس بچی کو کبھی تماچا نہیں مارنا، اسے کبھی گالی نہ دینا۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم اس جملے پہ اگر کسی نے گریہ نہیں کیا وہ بیوی کی مجلس میں کہاں پہ توجہ ہے؟ مولا نے کہا کبھی بھی اسے جھوٹا نہ کہنا۔ کہتا ہے مولا یہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں ہماری دادی کو دربار میں جھوٹا۔ اللہ آپ کے گریہ کو قبول کرے، اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میری گزارش ہے بانیوں کے لیے اگر ممکن ہے کہ لائٹوں کو بند کر دیا جائے۔ اس بیوی کا مصائب ہے جس نے وصیت کی تھی یا علی غسینی باللیل، یا علی مجھے رات کو غسل دینا، وکفنی باللیل، اور میرے رات کو کفن پہنانا، یا علی میرا جنازہ دن کو نہیں۔ شرما کے نہ روئے، شرما کے نہ روئے، میں نے مصائب کا آغاز ہی نہیں کیا، میں نے بھی مصائب کا شروع ہی نہیں کیا۔ آپ کی آوازیں آزاد ہیں۔ بی بی کو کہیں بی 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 ہمیں آپ کا دربار میں جانے کا بہت ارمان ہے، اے امام زمانہ آئے اس مجلس میں ان غریبوں سے پرسا لے اپنی دادی جناب۔ آزادارو آزادارو ایک جملہ اور سننے پھر مصائب پہ آتا ہوں۔ جب علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ شرما کے نہ رو، حسین کے جوان بیٹے کا ماتم ہے۔ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، اکبر حسین کا جوان بیٹا ہے، فاطمہ محمد کی جوان بیٹی۔ آزادارو کسی بیٹی کا باپ چلا جائے نا، جب وہ روتی ہے تو اس کے پڑوس والے اذیت نہیں ہوتے، وہ خود بھی روتے ہیں۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، نبی کی بیٹی روتی تھی، مسلمان کہتے تھے اسے رونے نہ دو۔ آزادارو ایک دن اذان ہوئی، اذان کی آواز آپ سنتے ہیں نا، جب کبھی اذان کی آواز سنا کرو بی بی کی یاد آئے رو ضرور لیا کرو۔ جب اذان آئی بی بی نے تڑپ کے کہا بابا اذان کے وقت آپ آتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے، بابا اب کوئی نہیں آتا۔ آزادارو بی بی رو رہی تھی، دق الباب ہوا۔ جیسے دق الباب ہوا نا، نبی جب دروازہ بجاتے تھے نا آہستہ سے بجاتے تھے، آرام سے بجاتے تھے۔ اب دروازہ ایسے بجا کہ زہرا کے گھر کی دہلیز ہل گئی۔ بیوی نے کہا کون ہے؟ آنے والے نے نہ سلام کیا نہ کچھ کہا، ایک جملہ کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ آزادارو رونے سونے حوصلہ سنے۔ علی امیر ہے نا، میں آج علی کی غربت پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ روایت نجف میں مولا کے روزے پہ پڑھی ہے۔ مولا نے کہا حضرت عقیل سے، بھائی عقیل شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ کہا شب ہجرت کافر نبی کو قتل کرنے آ رہے تھے، آپ سو گئے تھے، نبی کی جان بچ گئی تھی۔ آزادارو مولا نے کہا بھائی عقیل جیسے مکے میں کافر نبی کو قتل کرنے آئے تھے، میں سو گیا تھا، نبی کی جان بچ گئی۔ کہا جی بھائی رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں نبی کی بیٹی نے قرض چکا دیا۔ کہا کیسے؟ کہا مسلمان مجھے مارنے آئے تھے، بطول دروازے پہ چلی گئی، میں کافروں سے بچ گیا، نبی کی بیٹی مسلمانوں کے یا زہرا ہائے بیوی ہائے غربت، مولا آپ کی اولادوں کو۔ آزادارو دق الباب ہوا، بی بی گئی، مکالمہ ہوا۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے دروازہ جھلنا اتنا مشکل نہیں، وہ لفظ مشکل ہے جو دروازے کے اس پار سے بطول سے کہے گئے۔ میں لفظ نہیں پڑھ رہا، دروازہ جلا، سادات کی دادی پر دروازہ گرا، سادات کی دادی تڑپی، تڑپتے ہوئے جملہ کا فضا میرا موسم شہید، فضا میرا موسم۔ آزادارو اتنی دیر ہوئی، دروازہ گرا، دروازے کے اوپر سے مسلمان، دروازے کے نیچے حسین کی ماں۔ آزادارو یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، آتم کرتے آئے، آنسو رکنے نہیں چاہیے، گریہ تھمنا نہیں چاہیے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہائے نبی کی بیٹی تیری بسریا۔
حاضردارو جیسے داخل ہوئے نا، جیسے داخل ہوئے مسلمان نے جو کرنا تھا کیا، جو لوٹنا تھا لوٹا، جس طریقے سے ظلم کرنا تھا کیا. بی بی کی آنکھ کھلی، فضا نے پانی ڈالا، بی بی نے اپنے موسم کا نہیں پوچھا، ایک سوال کیا، فضا این ابو الحسن، فضا علی کہاں ہے، فضا حسن کا بابا کہاں ہے. فضا نے کچھ نہیں کہا، اشارہ کر کے کہا علی کو مسلمان لے گئے. بی بی آئی جہاں پر علی موجود تھے، بی بی نے ابا میں ہاتھ دیا، بی بی کہتی ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی. عزادارو آپ کا دل جانے، یہ غربت کا جملہ جانے. علی کی ابا میں فاطمہ کا ہاتھ تھا، ایک ظالم نے کہا کنفوس میری تنخواہ لیتا ہے، ہاتھ چھڑوا. کنفوس نے درے کو ہوا میں لہرایا، درہ بطول کے ہاتھ پہ لگا، بطول زمین پر گئی، طرف پہ کہتی ہے بابا بابا. جن ہاتھوں کو چومتا تھا آج وہ ہاتھ حاضردارو مجلس ختم نہیں ہوئی، ہاتھ مجلس ختم نہیں ہوئی. بیوی کے مصائب کا آغاز ہوا، واپس آئی بیوی. میں نے دربار کے پورے مضمون کو چھوڑا، بس اتنا سمجھ لو دربار اتنا سخت تھا. جب گئی تھی نا نبی کی بیٹی جوان تھی، جب واپس آئی تھی بال سفید ہو گئے، لمر جھک گئی، طرف طرف کے کہتی تھی فضا مجھے اٹھاؤ. آ گئی بطول، بس چند دقائق کی زحمت. آ گئی بطول، علی کو روتے دیکھا، علی سے کہا یا علی میرے قریب آ. علی کو چپ نہیں کروایا، علی کے آنسوؤں کو ہاتھوں میں لیے طلب کے کہا یا علی میں نے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو میں شفا ہوتی ہے. علی تجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، میں تیرے آنسو سے شفا لوں گی. مولا کہتے زہرا میری مظلومیت تمہیں کس نے بتائی؟ بیوی کہتے یا علی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا زمین پر بیٹھے زور سے روئے، کہتے بطول بات اس سے آگے بڑھ گئی. کہ میں جا کر سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے، جو فرش پہ بیٹھے ہیں ان کی صدا عرش پہ جائے. بیوی کہتی ہے یا علی اور کیا؟ مولا کہتے زہرا جب میں کنفوس کو دیکھتا ہوں میں چپ ہو جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کنفوس ہے جس نے علی کی زوجہ کو مارا. مولا علی اپنی غربت بیان کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں زہرا مسلمانوں نے پیغام بھیجا ہے کہ کیا یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. عزادار بی بی کہتی ہے یا علی کیا میرا حق نہیں باپ پہ رونے کا؟ بی بی سے مولا نے کہا زہرا تمہارا حق تو بہت تھا، تمہیں کوئی حق نہیں ملا. عزادارو مولا نے بیت الحزن بنایا. بی بی جا کے روتی تھی، روز واپس آتی تھی. ایک دن جب بی بی واپس آئی، بی بی نے کیا دیکھا؟ مولا نے بی بی کے بچوں کے رخسار سرخ تھے، ماتم کی جگہ زمنے پر بی بی کے بچوں کے رخسار سرخ تھے. مولا نے گریہ کیا. بی بی نے کہا یا علی کیوں رو رہے؟ کہ کیا کسی نے میرے بچوں کو تماچے مارے ہیں جو ان کے رخسار سرخ ہیں؟ بی بی نے کہا نہیں یا علی کسی نے تماچے نہیں مارے، بیت الحزن گر گیا، سورج کو دھوپ دی، بچوں کے رخسار تھے. میں مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا علی آپ سے بچوں کے سرخ رخسار نہیں دیکھے گئے. مولا کیا گزری ہوگی سید سجاد کے دل پر جس نے سکینہ کو اتنے تماچے کھاتے دیکھا کہ رخسار سے شرما کے نہیں روئے، شرما کی نہیں روئے، تھکے نہیں سنے. حاضردارو زخمی ہو گئی حسین کی ماں. آ گئی، میں نے سارے روایت کو چھوڑا، آ گئی آخری رات. بی بی نے کہا بچوں جاؤ نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو. بچوں نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو. بچے نانا کی قبر پہ آئے. حسن نے امامہ اتارا، دعا کی نانا میری ماں بیمار ہے میں شفا لینے آیا ہوں. نانا کی قبر سے آواز نہیں آئی. حسین نے امامہ اتارا، اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی انہیں جنت میں جگہ دے. مولا کہتے نانا حسن امیر ہے نا، وہ آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. نانا میری ماں بیمار نہیں ہے، نانا میری ماں زخمی ہے. نانا
نانا میری ماں کا قلوب میں ایک ہاتھ اٹھتا ہے دوسرا ہاتھ نہیں اٹھتا. نانا سے ماں کے مسائل بیان کرتے کرتے مولا حسین کہتے نانا 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 اماں کو شفا دے دے. یہ جملے تھے, نبی کی آواز آئی بچوں تم یتیم ہو گئے. آزادارو بچے تڑپے, مجلس اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے, بچے تڑپے, بچے روتے ہوئے ماں کے آس آئے. کیا دیکھا, کنیز نے کہا پہلے کھانا کھاؤ, کا کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ماں نہیں کھلائے گی. آزادارو یہ سننا تھا بچوں کے لیے.